بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، اللہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی جلد ثانی میں ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ آج ہمارا سبق نمبر 46 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب فی بر الخالۃ، یہ باب ہے خالہ یعنی ماں کی، والدہ کی بہن کے ساتھ حسن سلوک کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا سفیان بن وقیع قال حدثنا ابی عن اسرائیل وحدثنا محمد بن احمد وهو ابن مدویہ قال حدثنا عبید اللہ ابن موسى عن اسرائیل واللفظ لحدیث عبید اللہ عن ابی اسحاق الحمدانی عن البراء ابن عازب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ہمیں روایت کی سفیان بن وقیع نے، انہوں نے وہ روایت کی اپنے والد سے، انہوں نے روایت کی اسرائیل سے۔ دوسرے سند کے ساتھ یہ روایت مروی ہے محمد بن ابراہیم سے، انہوں نے روایت کی اسحاق ابن مدوح سے، انہوں نے روایت کی عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے اسرائیل سے، جبکہ اس حدیث کے الفاظ عبید اللہ سے، انہوں نے ابو اسحاق الحمدانی سے، اور انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر کے فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ یہ ماں کی طرح ہی ہے۔ وفی الحدیث قصۃ طویلۃ، اس حدیث میں قصہ طویل ہے۔ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ عن محمد بن سوقۃ عن ابی بکر بن حفص عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے روایت کی ابو معاویہ سے، انہوں نے محمد بن سوقہ سے، انہوں نے ابو بکر ابن حفص سے، انہوں نے ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، اے اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، صادر ہوا ہے، یا مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، فہل لی من توبۃ، تو کیا میرے لیے توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ قال هل لك من ام، آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ قال لا، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ قال هل لك من خالۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا آپ کی خالہ زندہ ہے، تیری کوئی خالہ ہے؟ قال نعم، قال فبرها، تو اس نے کہا کہ ہاں جی ہاں زندہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے ساتھ بلائی کرو، نیکی کا سلوک کرو۔ وفی الباب عن علی، اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت مروی ہے۔ وبه قال حدثنا ابن عمر ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن محمد بن سوقہ عن ابی بکر بن حفص عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ، ہمیں ابن ابو عمر نے روایت کی، انہوں نے سفیان ابن عیینہ سے، انہوں نے محمد ابن سوقہ، انہوں نے ابو بکر ابن حفص سے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ ولم یذکر فیہ عن ابن عمر، اور اس میں ابن ابی عمر کا ذکر نہیں کیا، ابن عمر کا۔ وہذا اصح من حدیث ابی معاویہ، اور یہ حدیث صحیح ہے، اصح ہے، زیادہ صحیح ہے حدیث ابو معاویہ سے، وہ ابو بکر ابن حفص، اور جو ابو بکر ابن حفص کا ذکر ہوا تو یہ راوی ابن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص، ان کا نام یہ ابن عمر ابن سعد ابن ابی وقاص ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس سے پچھلے درس میں جو باب گزرا تھا تو اس میں والد کے دوست، احباب
ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر تھا. اب یہاں والد کی طرف سے جو رشتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کا معاملہ کرنے کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرا یہ کہ یہ بات بھی ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ خزانت کے حق میں ماں کی قرابت کو ترجیح وہ حاصل ہوگی بنسبت باپ کی جہت کو. اب ماں چونکہ بچے کے اوپر باپ سے زیادہ مشفق ہوتی ہے کیونکہ تربیت اور یہ تمام چیزیں اس کے حصے میں آتی ہیں. فطرتاً طبعاً ماں نرم دل کی مالک ہوتی ہے، تو لہٰذا شریعت نے اس میں والدہ کے خاندان کی رعایت رکھی ہے. اس حدیث مبارک میں جو آیا وہ فی الحدیث قصۃ طویلۃ کہ اس میں ایک طویل قصہ ہے. طویل قصہ کس طرح ہے؟ امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ یہی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی صلح کی تو 3 بنیادی چیزوں پر مصالحت کی تھی. پہلی اس میں سے کہ مشرکین کا جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ اس کو واپس مشرکین کے پاس بھیجیں گے، ان کے حوالہ کریں گے. دوسری بنیادی بات وہی تھی کہ مسلمانوں میں سے جو مشرکین کے پاس آئے تو مشرکین اسے واپس نہیں کریں گے. اور تیسرا یہ کہ آئندہ سال آپ لوگ ابھی آپ یہاں سے واپس جائیں گے اور آئندہ سال اسی عمرے کی قضا کے لیے آپ آئیں گے اور وہ بھی صرف 3 دن یہاں مکہ مکرمہ میں قیام کریں گے. تو پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال حسب وعدہ تشریف لائے عمرۃ القضاء کے لیے، تو جب واپس ہونے لگے تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک چھوٹی سی بچی تھی. وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کے لیے جانے لگے تو وہ بچی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا چچا کہہ کر پکارنے لگی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کر لیا اس کو. تو اس پر حضرت زید اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس بچی کی خزانت کے بارے میں، اس کے پرورش میں لینے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے کہ ایک کہا کہ کہنے لگا کہ میں اسے لوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں لوں گا. تو یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. چونکہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں اس بچی کی خالہ تھی، تو اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ یہ ماں کی طرح ہوتی ہے. تو اسی لیے اس بچی کا فیصلہ آپ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کر دیا. اب باقی جو 2 صحابہ بچے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی بھی کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت منی و انا منک، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تو ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات کی بھی دلجوئی وہ کر لی اس کے ساتھ. اب یہ دوسری روایت میں جو آتا ہے انی اصبت ذنبا عظیما، تو ہم نے پچھلے باب میں پڑھا تھا کہ کبیرہ گناہ وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، جبکہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اپنے خالہ کے ساتھ حسن سلوک کر، یہ تیرے لیے کافی ہے. تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ بھئی یہ کوئی خاص جرم تھا جس کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی دی گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہی تجویز فرمایا کہ خالہ کی خدمت کے ساتھ، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ اس گناہ کا اثر ختم ہو جائے گا. اور دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ بھئی اس شخص نے پہلے ہی اس گناہ سے توبہ کر لی تھی، کیونکہ توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے کیے ہوئے اعمال پر وہ نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس نے پھر اس کے لیے توبہ اور اس کے مکمل زائل ہونے کی وجہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت فرمایا.
اور یا تیسرا ایک جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی کمال ان میں یہی تھا کہ وہ چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی اگر ان سے سرزد ہو جاتا تو اس کو بھی وہ بہت ہی بڑا گناہ سمجھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معافی کے طریقے دریافت کرتے اور اس کے لیے زار و قطار اللہ کے سامنے وہ روتے اور اپنی عاجزی اور ندامت کا اظہار وہ کرتے رہتے تھے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی دعاء الوالدین، یہ باب ہے والدین کی بد دعا کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن ابراہیم عن هشام الدوستائی عن يحيى ابن ابی کثیر عن ابی جعفر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہمیں روایت کی علی ابن حجر نے، انہوں نے اسماعیل ابن ابراہیم سے، انہوں نے ہشام دستوائی سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے ابو جعفر سے، اور ابو جعفر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، کہ 3 قسم کی دعائیں مقبول ہیں، ان کی مقبولیت میں کوئی شک نہیں، دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالد علی ولدہ، مظلوم کی بد دعا، مسافر کی بد دعا، اور والد کی بد دعا اپنے اولاد پر۔ وقد روى الحجاج الصواف هذا الحديث عن يحيى ابن ابی کثیر نحو حدیث ہشام، اور حجاج صواف نے اسی طرح کی حدیث یحییٰ ابن کثیر ابن ابو کثیر سے حدیث ہشام کی طرح روایت کی ہے۔ وہ ابو جعفر الذی روى عن ابی ہریرہ، اور ابو جعفر وہ ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، یقال لہ ابو جعفر المؤذن، اسے ابو جعفر المؤذن کہا جاتا ہے، ولا نعرف اسمہ، اور ہم ان کا نام نہیں جانتے۔ وقد روى عنہ یحییٰ ابن ابی کثیر غیر حدیث، اور یحییٰ ابن ابو کثیر نے ان سے کئی احادیث وہ نقل کی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، والدین چونکہ بچوں کے لیے انتہائی مہربان ہوتے ہیں، مشفق ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت حساس بھی ہوتے ہیں، تو جس طرح وہ بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے آرام اور راحت کے لیے اپنا آرام اور راحت قربان کرتے ہیں، تو اس طرح ان کی بھی کچھ توقعات ہوتی ہے، کچھ امنگیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر ہمارے والد یہ سمجھتا ہے کہ میرے دستے بازو بنیں گے، جس طرح ہم نے ان کی ہر چیز اور ضرورت کا خیال رکھا، اس طرح پھر ہمارے بڑھاپے میں وہ ہمارا سہارا بنیں گے اور ہمارے ساتھ اسی طرح سلوک کریں گے کہ جس طرح ہم نے ان کے لیے اپنے اوپر جتنی سختیاں برداشت کی اور جن جن چیزوں سے ہم گزرے، تو وہ لوگ بھی پھر اسی طرح کریں گے۔ اب یہاں پر 3 طبقات کا ذکر ہوا، مظلوم، مسافر اور والدین، تو ان 3 طبقات کی تخصیص کی وجہ کیا ہے؟ تو دراصل اگر دیکھا جائے بادی النظر میں تو ان 3 قسم کی طبقات یہ ظاہراً مخلوق کے سہاروں سے منقطع ہو کر اللہ کا سہارا لیتا ہے۔ مظلوم لیتے ہیں پہلے، تو مظلوم عموماً اس وقت مظلوم بن جاتا ہے جب اس کے پاس مادی اسباب یا افرادی قوت نہ رہے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ظالم سے بچا سکے۔ اگر اس کے پاس قوت ہوتی تو پہلے تو ظالم ظلم کرنے کی جرت نہ کرتا، اور اگر بالفرض وہ کوشش کر بھی لیتا تو یہ اپنی قوت سے اس کا دفاع کر لیتا۔ تو اس وجہ سے ظالم مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو مظلوم وہ بالکل ہر چیز سے خالی ہی ہوتا ہے، یعنی مادی لحاظ سے نہ کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ افرادی لحاظ سے کوئی قوت اس کے پاس ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ذکر کی۔ اور مسافر تو ہوتا ہی مسافر ہے کہ اس کے پاس تو رہنے کی جگہ کوئی نہیں اور گزر بسر اس کا وہ مشکل کے مشکل حالات میں ہوتا ہی ہے، اور والدین بھی اسی طرح پھر مظلوم بن جاتے ہیں کہ ہر چیز میں پھر وہ اپنے بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے
ان کی تخصیص بھی کی گئی ہے۔ یہاں پر ودعوت الوالد علی ولدہ ذکر کیا گیا، یعنی والد کی بد دعا اولاد پر، اس کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اگر والد کے لیے مخلوق میں کوئی سہارا ہے تو وہ اس کی اولاد ہی ہے۔ جب کوئی اور آدمی اس پر کسی قسم کی تعدی تجاوز کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے بچے اس کی مدد کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور اس کی جانب سے ظالم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب اگر وہی بچے اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو، والد کو یا والدہ کو وہ بے سہارا چھوڑ دیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اللہ کے سوا ان کا کوئی سہارا نہیں رہتا، تو پھر ان کا وہ بد دعا کرنا وہ سیدھا اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے اور پھر وہ اللہ ضرور ہی قبول کرتے ہیں۔ جی اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب ما جاء فی حق الوالدین، یہ باب ہے والدین کے حق کے بارے میں۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی احمد بن محمد بن موسیٰ نے، انہوں نے جریر سے، انہوں نے سہیل بن ابو صالح سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ، کہ کوئی بچہ اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا مگر اس کی صورت صرف یہ ہے کہ وہ اس کو غلام پائے اور پھر اس کو خریدے اور اس کو آزاد کرے۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، لا نعرفه الا من حدیث سہیل ابن ابی صالح، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف سہیل ابن ابی صالح کے طریق سے۔ وقد روا سفیان الثوری وغیر واحد عن سہیل ھذا الحدیث، اور سفیان ثوری کے علاوہ اور کئی حضرات نے سہیل سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یہاں پر والدین کا حق اولاد کے اوپر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ، تو اس کے بارے میں یہاں پر ذکر ہو رہا ہے کہ والدین کا حق ادا کرنا وہ کس طرح ہوگا۔ تو جو یہاں پر مسئلہ ذکر ہوا کہ اگر کوئی اپنے والد کو مملوک پائے، غلام پائے، تو اس کو خریدے پھر اس کو آزاد کرے۔ اصل میں یہ خرید کر آدمی آزاد کرنا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ خریدے گا اور یہ اس کا مالک، یہ بیٹا اپنے والد کا مالک بن جائے گا، تو مالک بنتے ہی اس کا والد وہ آزاد ہوگا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے من ملک ذا رحم محرم منہ اعتق علیہ، کہ جو شخص اپنے رشتہ دار کا مالک ہو جائے تو وہ اس پر آزاد ہوگا۔ تو والد تو اس کا سب سے بنیادی رشتہ ہے، تو اسی وجہ سے جیسے ہی یہ اس کو خرید لیں گے اپنے والد کو، تو خریدتے ہی یہ فوراً آزاد ہو جائیں گے۔ ان کے والد یہ نہیں ہے کہ یہ کہے کہ انت حر یا انت معتق، یہ کہہ کر ان کو آزادی دینا، بس نفس خریدنے کے ساتھ ہی ان کی آزادی، کیونکہ اس پر علماء کا اجماع ہے کہ خریدتے ہی وہ خود بخود آزاد ہو جاتا ہے، چاہے بیٹی کی مرضی ہو یا نہ ہو۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔